बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको फिर एक बार मदीना मनव्वरा ले जाएगी। तो आज हम किस पे बात कर रहे हैं? जी नाज़रीन, आज हम उम्महातुल मोमिनीन पे बात कर रहे हैं। उम्महात, अरबी में माँ को कहते हैं। उम्महात यानी माएँ, अल मोमिनीन, मोमिनीन की माएँ। नाज़रीन, हम मुसलमान जब कलमा पढ़ते हैं तो मोमिन बन जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली कुरान पाक ने हमारा एक रिश्ता कायम किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आपकी अज़वाज मुतहरात को मोमिनीन की माएँ करार दिया। तो नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात मुबारक कहाँ कहाँ थे, उनके नाम, और जन्नतुल बकी में वो कहाँ कहाँ पर इस वक्त उनके जो कब्र मुबारक हैं वो किस किस जगह पर हैं। तो आपको सारी हम ये आज इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो बड़ी ही प्यारी वीडियो होने जा रही है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको एक नए अंदाज के साथ हम मदीना अल मुनव्वरा लेके जाएंगे और आपको ज़ियारत करवाएंगे 1400 साल पहले वाली मस्जिद नबी की, उसके साथ अज़वाज मुतहरात के हुजरात मुबारक और जन्नतुल बकी में उनका आज का मकाम। तो नाज़रीन, हमारे साथ ही आप रहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाज़रीन आज की मस्जिद नबी में। नाज़रीन, जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं, जहाँ पर आप खड़े होकर सुनहरी जालियों के सामने अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप जिस दरवाज़े से बाहर निकलते हैं उसको बाबे बकी कहते हैं। बकी यानी जन्नतुल बकी, जो मतलब कब्रिस्तान है। लेकिन नाज़रीन, ये कौन सा ऐसा कब्रिस्तान है कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली और आपकी अज़वाज मुतहरात, आपके रिश्तेदार। तो नाज़रीन, ये तो जन्नत के बागों में से ही एक बाग समझिए। इसमें तो जो इसमें दफन हो जाता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेंगे और वो जन्नत में जाएगा। तो नाज़रीन, बाबे बकी से जब आप बाहर निकलते हैं तो चंद कदम के फासले पर तो सामने आपको एक गेट नज़र आता है। एक ऊंची दीवार, सीढ़ियाँ चढ़ के एक गेट नज़र आता है। नाज़रीन, ये है बकी अल गरकद यानी जन्नतुल बकी। किसी ज़माने में इसका नाम बकी अल गरकद था। वजह ये थी कि यहाँ पर दरख्त होते थे। गरकद एक ख़ास किस्म का दरख्त था। वो हम जन्नतुल बकी की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि इसका नाम। तो जन्नत अल बकी। तो नाज़रीन, आएँ आज देखते हैं सबसे पहले कि जन्नतुल बकी में अज़वाज मुतहरात की कब्र मुबारक सारी है जो कहाँ है। आएँ मेरे साथ। नाज़रीन, आज जब आप जन्नतुल बकी में दाखिल होते हैं तो जब आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो सामने जहाँ पर वाय बनता है वहाँ पर आपको ये नाज़रीन कब्रें मुबारक सारी मिलेंगी। ये एक लाइन में है, बहुत सारी कब्रें हैं और यकीन की है मैं आपको सब बताता हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर अज़वाज मुतहरात सारी एक ही जगह पर एक लाइन में उनको जो है वो उनकी कब्र मुबारक यहाँ पर बनाई गई हैं सब की। तो उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर आप अज़वाज मुतहरात के घर भी। तो नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं जन्नतुल बकी, यहाँ पर इतनी बड़ी हस्तियाँ और इनकी मतलब यह है कि कोई ऊपर मज़ार नहीं बने हुए। तो नाज़रीन, ये 1925 में सऊदी हुकूमत ने जो बने हुए सारे मज़ार थे वो सारे मस्मार कर दिए थे। तो नाज़रीन, आएँ आपको दिखाएं कि 1925 से पहले ये जो सारे मज़ारात बने थे उस वक्त ये जगह कैसी थी। आएँ आपको जन्नतुल बकी का ये मंज़र दिखाएं। नाज़रीन, 1925 से पहले यहाँ पर बड़े खूबसूरत मज़ारात बने हुए थे। और नाज़रीन, ये आप देखिए जो आपको ये जो दाएं तरफ ऊपर वाला नज़र आ रहा है बड़ा मज़ार, ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये मज़ार मुबारक था। तो ये बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी और यहाँ पर जो है अहले बैत मदफून है ज़्यादा। तो नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का मज़ार यहाँ था और आज ये ऐसे नज़र आता है। आज ये ऐसे नज़र आता है। जब वहाँ से आप निकल कर आते हैं तो नाज़रीन, आपको आपके बाएं जानब ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियाँ हैं, वो यहाँ पर मदफून हैं, आपकी 3 बेटियाँ। और थोड़ा सा आगे जाए तो ये दाएं तरफ 2 एक जैसे आपको मज़ारात नज़र आ रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, ये जो दाएं वाला है इनमें
اس میں ازواج مطہرات کے سارے قبریں مبارک تھی اور ان کو کور کیا گیا تھا جالیوں سے۔ جو لیفٹ والا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ مزار حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ان کے ساتھ ہی اسی مزار میں حضرت عبداللہ ابن جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس مزار میں یہ دو مبارک قبریں تھیں جو ابھی آج دیکھ رہے ہیں، یہ آج کے منظر ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں کن کن کی اس میں قبریں ہیں، پھر میں آپ کو ان کے گھر بھی دکھاتا ہوں۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، اس کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ناظرین، حضرت ماریہ قبطیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے حضرت ابراہیم یعنی بیٹے پیدا ہوئے تھے، ان کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے۔ ناظرین، ازواج مطہرات میں دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جن کے روضہ مبارک کہاں پر ہے؟ جی، مکہ المکرمہ ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، مکہ المکرمہ آپ کو معلوم ہے جنت المعلیٰ میں ہے، معلیٰ میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ اس پہ بھی مزار بنے ہوئے تھے جو کہ 1925 میں وہاں سے بھی مسمار کر دیے جب سعودی عرب کا وجود ہوا۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مبارک جن سے سب سے آخر پہ 7 ہجری میں آپ کا نکاح مبارک ہوا تھا، وہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ان کی جو قبر مبارک ہے وہ مکہ المکرمہ سے ایک روایت کے مطابق 20 کلومیٹر تقریباً بنتی ہے۔ میں آپ کو اس کی جگہ بھی اور نقشہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ تو وہاں پر ہے، وہاں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا نکاح مبارک وہیں ہوا تھا، اور آپ کی ملاقات نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جگہ پر ہوئی تھی۔ تو ناظرین، اسی لیے جب آپ حج یا عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ سے مکہ المکرمہ آئیں، بہت بیمار ہوگی، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کی موت مکہ سے باہر ہوگی، نہ مکہ نہ مدینہ میں۔ تو پھر وہ اسی جگہ چلی گئی جہاں نکاح ہوا، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، بس سے جاتے ہیں جب آپ، تو یہ جگہ لیفٹ میں آتی ہے اور آپ کے جانے کا ٹریک رائٹ ہوتا ہے۔ یہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا جنت البقیع 14 آج سے 1925 سے پہلے اور آج۔ تو ناظرین، آئیں اب آپ کو ازواج مطہرات کے گھر دکھاتے ہیں۔ ناظرین، مسجد نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، تو اس کے بعد ایک ایک کر کے جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح مبارک فرماتے گئے، تو ساتھ ساتھ ایک ایک حجرہ بھی تعمیر ہوتا گیا۔ تو آئیں آپ کو گھر مبارک دکھاتے ہیں ازواج مطہرات کے۔ جی ناظرین، میرے دائیں طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے منظر، یہ دائیں طرف کونے میں مسجد نبوی کی دیوار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر کی گئی مسجد نبوی ہے۔ تو یہ ناظرین تقریباً ایسی ہی تھی، تو بہت حد تک یہ احادیث کی روشنی میں یہ بنائی گئی ہے۔ تو ناظرین، پہلی صف سے ہی بائیں طرف ایک دروازہ تھا جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں کھلتا تھا۔ تو ناظرین، وہاں پر جو حجرہ مبارک یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کا ہوا، یہ وہی حجرہ مبارک ہے جس کے اوپر آج سبز گنبد بنا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے 2 عظیم ساتھیوں کے ساتھ آج بھی موجود ہیں اسی حجرہ مبارک میں۔ تو ناظرین، آئیں اب آپ کو ذرا اوپر سے دکھائیں ویو کہ باقیوں کے گھر کہاں کہاں تھے۔ تو ناظرین، جو پہلا گھر آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو کہ مسجد نبوی کی دیوار سے تھوڑا باہر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک حجرہ ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی اور مومنین کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ جب حضرت عمر بن خطاب نے مسجد نبی کی توسیع فرمائی تھی اپنے خلافت کے دور میں، تو یہ بھی
مسجد نبی میں شامل ہو گیا۔ تو یہ جو بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مبارک حجرہ ہے، جہاں پر آج بھی سبز گنبد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یعنی دروازے سے جو زیادہ تشریف لاتے تھے مسجد نبی میں۔ اب جو تیسرے نمبر پر آپ کو جو نیچے نظر آ رہا ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی جنت کی خواتین کی سردار، آپ کا یہ حجرہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا اسی حجرہ میں ہوتے تھے۔ تو ناظرین اب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک، اور حضرت سودا کے پیچھے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک، اور یہ کھجور کے درخت کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک حجرہ ہے۔ اور ناظرین ابھی جیسے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، ناظرین جو ایک اور ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے جو اور بھی ایک کمپیوٹرائزڈ ویڈیو ہے، اس میں یہاں پر دکھائے گئے ہیں جو مسجد نبی کے بائیں سائڈ پر، یعنی ان حجرات کے ساتھ ہی بائیں سائڈ پر ان کے حجرات مبارک بھی تھے، اور پیچھے باب النساء کے پیچھے ناظرین ان حجرات کے پیچھے آپ کو کھجور کے پیچھے ایک جو درخت دکھائی دے رہا ہے، اس درخت کے پیچھے جو آپ کو ایک گھر دکھائی دے رہا ہے 2 منزلہ گھر، یہ کس کا ہے؟ جی اب آپ گیس کر سکتے ہیں، یہ ناظرین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہوئے جب آپ کی اونٹنی آپ ان کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی تھی۔ تو یہ جگہ ناظرین ان کے متعلق بات کرتے جاؤ تو انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مدینہ منورہ کی گلیاں کیسی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ جا رہے ہوتے تھے تو کیا منظر ہوتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہوں، ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی شیر خدا، مولا علی۔ ناظرین کیا کیا منظر ہوتے ہوں گے ایسی گلیوں میں، اور جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز جب ان گلیوں میں گونجتی ہوگی۔ مزید آنے والے دنوں میں ہم آپ کے لیے ویڈیوز بیان کریں گے اور آپ کو لائیو مطلب آپ کو ایسے منظر دکھائیں گے کہ آپ مدینہ منورہ میں کھو جائیں گے، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ابھی وہاں سے واپس آئے ہیں یا ابھی بھی وہیں ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو ازواج مطہرات کے متعلق ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جن میں تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں گے کہ کب آپ کی نکاح مبارک ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو مدینہ مدینہ کر دے، ہمارے دل بھی مدینہ مدینہ ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر سے ہمیں اللہ رب العزت ایک بار دیدار عطا فرما دے، زیارت عطا فرما دے، تو ہماری بھی زندگیاں بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔